رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد عدنان رضا قادری اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا تربیت اولاد، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری ارشاد نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب و امام جامع مسجد فیضان مصطفیٰ۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے علاقے کے ثنا خواں ہیں جناب محمد عمیر قادری، ہماری دعوت پر یہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر تلاوت قرآن مجید سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، پھر موضوع کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالی سے آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب عمیر قادری صاحب تشریف فرما ہے، گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالی کے اشعار سے آغاز فرمائیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالی پڑھنے کے ساتھ فرماتا ہوں۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت
ہے تیرے آگے آگے تو پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا ہوگا پھر انسان ہوگا پھر انسان سب کچھ جانے جان مجھ کر بنے ہیں کیوں انجام بنے ہیں کیوں انجام دارا سکندر جیسے بڑے بڑے سلطان دارا اور سکندر جیسے بڑے بڑے سلطان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تیرا میرا جیون جیسے ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میں کوئی نہ ہوگا میں اللہ ہی اللہ کول سلامت جیون بازی جی جیون بازی جی نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی ماشاءاللہ محمد عمیر قادری صاحب حمد باری تعالی ہمیں سنا رہے تھے میں گزارش کروں گا کہ نعت پاک مصطفیٰ ہمیں سنائیں تاکہ ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی
حاضری ہوگی جب در نبی ہم سب کی حاضری ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آقا آرزو ہے سینے میں قبر ہو مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی بات کیا ہے بات صبا اتنے کیوں میسر ہے بات کیا ہے بات صبا اتنے کیوں میسر ہے سبز گنبد پر چوم کر چلی ہوگی سبز گنبد پر چوم کر چلی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سو کھولیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھولیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. ماشاءاللہ محمد عمیر ہمیں نعت سنا رہے تھے. آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے ہمارے علاقہ الطاف ٹاؤن کی مشہور و معروف شخصیت جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ قاری ارشاد نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ. اور آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد. اس موضوع پر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے, ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ارشاد فرمائیے کہ تربیت اولاد یعنی کہ ناظرین اولاد کی تربیت اس سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے مدعو کیا, میں آپ کا مشکور ہوں. اور دوسرا آپ نے یہ صحیح کی کہ یہ ٹرانسمیشن سامعین اور ناظرین کے لیے یہ گلدستہ سجایا. دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ رب ذوالجلال آپ کی صحیح کو, اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
تربیت اولاد سے مراد کیا ہے؟ تربیت جب تک کسی قوم کی نہ کی جائے تو وہ قومیں بھٹک جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تربیت کے لیے انسان کی اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کائنات میں مبعوث فرمائے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائیں، اور جس قوم کی تربیت نہیں کی گئی وہ قوم بھٹک گئی۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بے قدر اور بے انتہا بے شمار نعمتوں سے نوازا کہ وہ گنتی میں نہیں لا جا سکتی۔ تو تربیت اس قدر ضروری ہے کہ اس تربیت کے لیے اللہ نے اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے کہ انسان کی وہ تربیت کریں، ان کو تعلیم و تربیت دیں کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ تو اس لیے تربیت اولاد جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب رہا کہ تربیت کی کیسے جائے، کہ دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے وہ 9 یا 10 سال یا باشعوری کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر تربیت کا آغاز ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تربیت کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے کہ جب کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے دونوں کے ماں باپ ان کے لیے رشتے کا تلاش کے لیے نکلتے ہیں، تو اسی دن سے ایک خاندان کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب تک ایک نیک لڑکا اور نیک لڑکی کا رشتہ آپس میں منسلک نہ ہو تو اسی دن سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، وہ بولنے لگ جائے، باشعوری کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اس کی تربیت کا آغاز کیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح تربیت جب ماں باپ کے رشتے سے منسلک ہونے سے آغاز ہو جاتا ہے تو تربیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب تربیت جب شروع ہو گئی، اب ماں باپ کی زندگی جو ہے وہ اگر اچھی ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی تو اولاد نیک ہوگی۔ اسی طرح اشعار میں جس طرح خلاصہ بیان کیا گیا کہ اگر والد علی ہو اور ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو تو پھر حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ماں باپ خود کو شریعت کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو نہیں اپنائیں گے، نہیں ڈھالیں گے، تو تب تک اولاد سے وہ نیکی کا تصور کریں اور اولاد کو نیک ہونے کا تصور کریں تو یہ ناممکنات میں سے۔ اب تربیت کیسے کی جائے، کن اصولوں پر؟ سب سے پہلے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہم کن شریعت کے امور پر، احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ جب تک ماں باپ جھوٹ بولیں گے معاشرے میں، ماں باپ خیانت کریں گے، ماں باپ نماز کو ترک کریں گے، ماں باپ جو ہے سست اور کاہلی کا مظاہرہ کریں گے، ماں باپ جو ہے وہ اپنی زبان سے فحوش گفتگو کریں گے، ماں باپ جو ہیں وہ گالی گلوچ کریں گے، اسی طرح ماں باپ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور اس طرح کے میڈیا کا برا استعمال ہو رہا ہے اس کا اولاد کے سامنے ڈرامے اور فلمیں دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں اولاد کو کہ اولاد نیک بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے والدین کو باعمل ہونا ضروری ہے۔ بالکل، جب تک ماں باپ باعمل نہیں ہے اولاد سے یہ قطعی یہ تصور نہیں رکھا جا سکتا کہ اولاد نیک ہو۔ اس لیے سب سے پہلے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے تو انسان جو ماں باپ ہیں وہ دونوں خود سے نیک بنے، توبہ کریں اگر گناہ ہوں گے، اس کے بعد توبہ پر استقامت حاصل کرتے ہوئے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد نیکیوں میں بھرپور جستجو رکھیں اور نماز کی طرف ہر وہ کام کریں۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اولاد کو ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ بیٹا سچ بولو، لیکن جب اگر کوئی ایسا شخص ملنے آ جائے جس سے ہم ملنا نہیں چاہتے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ گیٹ پر جا کر بہر مہمان سے کہوں کہ والد گھر پر نہیں ہے یا والدہ گھر پر نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ زبان سے تو کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن عمل ہمارا یہ بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنا۔ تو اس لیے جب تک قول و فعل میں تضاد ہوگا ماں باپ کے تو اولاد کو بے شک وہ جتنے ہی نیک کام بتاتے رہیں۔ اسی طرح ایک علامہ صاحب نے
اپنا پریکٹیکل بیان کیا کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بن رہا تھا، تو اسے استاد نے شکایت کی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ سبق یاد کر کے نہیں لا رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا، لیکن میں نے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم سبق یاد کر کے نہیں جا رہے، بلکہ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے وقت نکالا اور صحن میں بیٹھ کر خود بھی اور میری اہلیہ نے دونوں نے مل کر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اس کو ایک دن بھی نہیں کہا کہ بیٹا تم سبق یاد کر کے نہیں جا رہے ادارے میں. تو کہتے ہیں کہ ایک دو دن گزرے، ہم قرآن اس کے سامنے لے کر بیٹھتے تلاوت کرتے، تو ایک دو دن کے بعد بچہ ہمارا خود جو ہے وہ خود قرآن اٹھا کر ہمارے درمیان بیٹھ کر اس نے سبق یاد کرنا شروع کیا. تو جب تک ماں باپ خود نیک کام نہ کریں، باپ خود نماز نہ پڑھے تو اولاد کو کہ بیٹا نماز پڑھو. ماں باپ جب تک کوئی بھی عمل ہے خود نہیں کریں گے، اولاد نہیں کرے گی. ماں باپ برا کوئی کام کریں گے، اولاد اس کو اختیار کرے گی. نیک کام کریں گے تو نیک اولاد بھی اس کو اختیار کرے گی. تو یہی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اولاد کو 3 چیزیں ضروری سکھاؤ. ادب ثلاثہ خصال کے 3 چیزیں لازمی سکھاؤ. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ اپنے اولاد کو حب نبیکم کہ نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتی کہ اپنی میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. حضور نے فرمایا وتلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ. تو قرآن کی تلاوت جو ہے فقط تلاوت نہیں بلکہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفاہیم و تراجیم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میں ناظرین و سامعین سے یہی عرض کروں گا کہ خلاصہ تربیت اولاد کا یہی ہے. اور اسی بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں. اولاد کے حقوق میں بھی یہ چیز ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اس کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا آغاز کریں، اہتمام کریں، اس کا نام اچھا رکھیں. جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی وقت پر شادی کر دیں. اور باپ کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اولاد کو اس قابل بنائیں کہ اولاد روزگار کے قابل بھی ہو. تو جس طرح ہم آج یہ کہتے ہیں کہ والدین اکثر یہ شکوہ اور شکایات کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی ایک بزرگ اپنے بیٹے کو پکڑ کر لایا اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے میرے حقوق ادا کیے ہیں کہ کیا حقوق تھے. کہا کہ جب اس نے میرے لیے میری ماں کا انتخاب کیا تو وہ جو خاتون تھی وہ راقصہ تھی. اسی طرح کہا کہ میرا نام اس نے کسی جانور سے تشبیہ دے کر رکھا اور کہا کہ یعنی کہ مجھے اچھی تربیت نہیں دی، تو اب یہ کیسے مجھ سے یہ تصور کر سکتا ہے، مجھ سے امید رکھ سکتا ہے کہ میں اس کی جو ہے حقوق کو ادا کروں. تو اس لیے جب تک والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اولاد بھی ان کے حقوق ادا نہیں کرے گی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے جو ہیں پیدائش سے لے کر جوانی تک اور پھر جوان سے شادی تک اور شادی سے پھر روزگار، یہ سارے معاملات میں اولاد تبھی ہی نیک بن سکتی ہے. ایک تو خود گھر میں عملاً زندگی کو شریعت کے مطابق ڈالا جائے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اولاد کو دینی تعلیم دی جائے. کیونکہ جب دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مقام کو کیا بیان فرمایا ہے، ماں باپ کی عصمت کیا ہے، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی جو ہے محبت کیسے کی جائے. قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ اف لهما وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. کہ مقصد کہ جب قرآن پاک پڑھیں گے بچے سمجھیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کہنا. قرآن نے بار بار کئی مقامات پر فرمایا کہ وبالوالدین احسانا. اسی طرح قرآن پاک میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح خرچ کرے، وہ اس کا خرچ کا پہلے کون جو ہے وہ مصرف ہے، کون ہے استعمال. تو کہا کہ یہ سألونک ماذا ينفقون، اے محبوب جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں تو آپ ان سے فرما دیجیے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے والدین کے لیے انتخاب کرو. تو جب بچے نے اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا، تو بچہ کیسے حقوق ادا کرے گا کہ اسے بچپن سے ہی ہم نے
تربیت اور اس کی تعلیم میں یہ بات دی ہی نہیں ہے کہ قرآن سے والدین کے حقوق کے بارے میں کیا سوال کرتا ہے، کیا استحقاق رکھتا ہے۔ اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی والدین کی عظمت کیا ہے، کہ جس طرح ایک واقعہ ہے، اکثر اس کو یہ ضعیف روایت ہے لیکن فضیلت کے باب میں ضعیف بھی قطعی ہوتی ہے، کہ جب ایک نوجوان جو تھا اس نے اپنے والد سے کہا، حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ میرا والد جو ہے وہ میرے مال کو بے دریغ استعمال کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ۔ اس نوجوان کے والد کو جب وہ بلا کر لائے تو انہیں جو سوال پہنچانے والا قاصد تھا اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور نے تمہیں بلایا اور اس مقصد کے لیے بلایا۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اسے، کیونکہ عرب کے دستور اور عرب کی گٹی تھی کہ وہ اپنے کلام کو وہ اشعار کی صورت میں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے وہ اشعار پڑھے، دل میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ جو بڑے شخص کو آپ نے بلایا ہے اولاد کی شکایت کے معاملے میں، اس سے پہلے یہ کہیں کہ جس معاملے کے لیے بلایا وہ معاملہ بعد میں پوچھیے، پہلے اس سے یہ پوچھیے کہ جب یہ گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں جو اشعار اس نے کہے ہیں وہ پہلے آپ کی بارگاہ میں سنائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلے، میرے قاصد تمہارے پاس پیغام لے کر آئے اور میری بارگاہ میں حاضر ہو کے نکلے، تو جو تم نے اشعار دل ہی دل میں کہے ہیں وہ مجھے سناؤ۔ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو میں نے دل ہی دل میں پڑھے تھے، ابھی تو میری زبان پر نہیں آئے، میرے کانوں نے خود بھی نہیں سنے، آپ کو کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہے کہ آپ کے فلاں صحابی جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے اس نے یہی اشعار، ان کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو ہمارے چین اور سکون کے دن ختم ہو گئے، ہماری نیند جو تھی وہ اڑ گئی، جب تو بیمار ہوتا تو تجھے طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس علاج کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، رات کو تو جاگتا تھا، رات کو جب تو جاگتا تو ہم بھی نہیں سو سکتے تھے، لیکن دن میں تو سو جاتا اور ہم تیری خوراک کے لیے، تیری خدمت کے لیے، تیری تعلیم اور تیری تربیت اور صحت کے لیے، کھانے پینے کے بندوبست کے لیے ہم نکل جاتے۔ کہا کہ اب تو جوان ہو گیا ہے اور اب تو کمانے لگا ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ جب تو جوان ہوگا تو ہم سکون کے دن شروع ہو جائیں گے، لیکن آج تو کہتا ہے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ ہمارے مال پر حق نہیں رکھتے۔ تو جب یہ اشعار کا مفہوم حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے آنسو اس قدر نکلے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی آنسو سے۔ تو جب یہ صحابی رسول اپنی داستان، اپنے اشعار سنا کر خاموش ہوئے تو انہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کے چہرے انور پر جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حضور نے پھر جلال میں فرمایا کہ اس نوجوان سے 3 بار فرمایا کہ یہ دل تیرا والد ہے، وہ تیرا بھی اور تیرے مال کا بھی مالک ہے، تیرا بھی اور تیرے مال کا بھی مالک ہے، تیرا بھی اور تیرے مال کا بھی مالک ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے اولاد کو دین سے وابستہ نہیں کریں گے، قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم نہیں بنائیں گے، تب تک ہم یہ اولاد سے یہ امید اور توقع نہیں رکھ سکتے کہ اولاد ہمارے حقوق ادا کرے۔ میں دعا کرتا ہوں سامعین ناظرین سے کہ اللہ ہم سب کو اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے ہم سب کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے یہاں پر ایک المیہ یہ ہے علامہ صاحب کہ اولاد کی تربیت 2 طرح ہے، ایک دینی ایک دنیاوی، لیکن جو ہمارے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی طرف ہوتی ہے۔ دینی تعلیم میں اگر وہ ڈال بھی دیتے ہیں، جیسا ہمارا بھی ایک مدرسے کے فیلڈ سے وابستہ ہے، بچہ آ رہا ہے گندے سندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، چپل پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی ہوئی، ٹوپی سر پہ ہے یا نہیں ہے، سپارہ پھٹا ہوا ہے، تو یہ جب تک دین کا ادب
دین کا ادب نہیں ان کو جو ہے نا وہ سکھائیں گے، ان کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے، تو بچہ جو ہے وہ دینی تربیت کیسے حاصل کرے گا؟ دیکھیں کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کو اہمیت اور دینی تعلیم کو اہمیت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ قرآن اور حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو خود قرآن سے اور دین سے دور ہیں۔ دیکھیے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ اور ہمیں بھیجا اس دنیا میں، تخلیق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دین کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے تخلیق کیا، مقصد بھیجا کہ ہم رب کو پہچانیں۔ حالانکہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ پیٹ کو پالنے کے لیے، روزگار کے لیے۔ حالانکہ روزگار کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے روزگار کا وعدہ کیا ہے۔ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں ہر صورت ہر جگہ ملے گا، اس چیز کے پیچھے ہمیں فکر زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ بڑا ہو جائے اور وہ کمانے کے لائق نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن دین کو پس پش ڈال کر دنیاوی تعلیم حاصل کی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے کئی واقعات رونما ہوئے کہ جب بندہ پڑھ کر یونیورسٹی سے اور زیادہ پیسے خرچ کر کے وہ پڑھ جاتا ہے اور جاب نہیں ملتی تو خودکشی کر لیتا ہے، اور ایسے کئی لوگ حاضر بھی ہوئے ہمارے پاس۔ تو اس لیے کہ دین جب ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے تصورات اس کے دل میں نہیں ابھرتے۔ تو اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ تعلیم اور جب دین میں ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین، جب دین سے کوئی بندہ مخلص اور وابستہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جس طرح پیر نصیر الدین شاہ علیہ رحمہ سے کسی نے، وزیر نے، کسی حاکم نے کہا تھا کہ آپ کو ہم وزارت دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے یا کسی بھی شعبہ حال سے زندگی کے وہ وابستہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے زندگی میں اسے رزق اتنا ہی دینا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی کر لے۔ دیکھیے کہ ایک گھر میں ایک ہی باپ کے نطفے سے، ایک ہی ماں کے رحم سے 3 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک امیر بن جاتا ہے، 2 غریب ہو جاتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ تینوں جو ہیں ایک ہی فیلڈ میں متعارف ہوتے ہیں، ایک ہی شعبے سے، ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اس پوزیشن پر ہوں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب انسان، اگر ایک ہی نوجوان بیٹے کو اگر بندہ دنیاوی تعلیم دے، اس کی موت کا وقت آ جائے تو وہ ڈگریاں جو ہیں وہ اس کے کام نہیں آئیں گی۔ لیکن فقط قرآن کی برکات کیا ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں عذاب نزول ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ دن کے بعد گزر ہوا تو دیکھا کہ اس قبر پر عذاب نہیں ہے، پوچھ لیا، عرض کر دیا باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اس کا وصال ہوا، اس کی جو اولاد، اس کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی، اس کے رحم میں ایک بیٹا تھا، جب وہ پیدا ہوا اور جو قابل ہو گئے پڑھنے کے، کچھ دن ہوئے ہیں وہ مکتب میں داخل ہوا ہے، اور اب وہ مکتب میں زمین پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھتا ہے، میرا نام لیتا ہے، تو مجھے رب کو حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا، جس کا رحم، جس کے اولاد جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے، میں اس کو زمین کے اندر عذاب دوں۔ تو یہ دین کی برکات ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ دین سے وابستہ ہو جائیے، قرآن پاک کو سمجھیے، اور جو نصیب میں لکھا ہے۔ وہ جب ایک بادشاہ دسترخوان سجا کر بیٹھا تو ایک پرندہ اڑ کر آیا اور اس کو سامنے سے روٹی کو اڑا کر لے گیا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے دوڑا، دوڑتے دوڑتے وہ پرندہ ایک پہاڑ پر اترا اور بادشاہ بھی چڑھا، تو جب دیکھتا ہے کہ پہاڑ میں ایک طرف جو ہے ایک شخص ہے جس کو ہاتھوں سے اور پاؤں سے باندھا ہوا ہے، اور وہ پرندہ جو ہے اپنے منہ سے وہ جو روٹی اٹھا کر لایا تھا وہ اس کے قریب کر کے وہ جس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے، تو اس دن سے اس بادشاہ نے اپنی بادشاہ کو ترک کیا اور وہ عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک شخص ہے، اور اس سے جب پوچھا کہ تجھے کتنے دن ہو گئے یہاں پر، اس نے بتایا کہ مجھے تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ایام ہو گئے۔ تو جب اللہ رب العالمین وہاں جہاں انسان کی رسائی نہیں ہوتی، وہاں اللہ رب العالمین دوسرے ذریعوں سے اس انسان تک رزق پہنچا سکتا ہے، تو ہم تک کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو رزق کے لیے نہیں فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ رزق کا وعدہ جو ہے اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہمارے ذمہ احکامات اور کام دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو بخوبی اسلوب دیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آج کی اس نشست کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جس مقاصد کو جو معروضات پیش کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اچھا، آخر میں آپ جو ہے وہ ان والدین کو کیا پیغام دیں گے کہ اولاد کی تربیت کا آسان طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے آپ کی کوئی کوشش ہو تو وہ آپ یہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں کہ اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے ماں باپ کو، میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ اولاد کے لیے کیا ہے کہ ماں باپ خود اپنی عملی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق استعمال کریں، ڈھالیں، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دین کے فروغ کے لیے کم از کم کوشش کریں کہ اپنی اولاد میں سے جو ذہین ایک بچہ ہے اس کو حافظ بنائیں، پھر عالم بنائیں، اور پھر اس کے لیے ہم نے ایک آسان طریقہ بھی تلاش کیا ہے کہ اکثر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرے، تو اولاد کو دنیاوی تعلیم کے لیے جس طرح صبح اسکول اور کالجز میں بچے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح اسی تعلیم کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے چاہیے کہ وہ رات کے ابتدا میں یعنی کہ عشاء کے بعد ہم نے درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا گزشتہ سال، اس میں الحمدللہ کہ کافی بچوں نے اچھا پڑھا اور قرآن کو سمجھا بھی صحیح۔ اسی طرح اب ہم رمضان کے بعد ارادہ رکھتے ہیں اور دعا بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کہ رب ذوالجلالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا ایک سسٹم لانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے اس علاقے میں، کہ وہ سلسلہ کیا ہے، وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی والد سے بات کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو حافظ بناؤ، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اگر حافظ بناؤں گا تو ایسے ادارے میں داخل کروں گا جہاں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ہو۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ ہمارے مسلک میں ایسے ادارے نہیں ہیں، تو اس لیے کہ جہاں اسکول کے اور قرآن کا جو معاملہ ہے وہ ایک جگہ یکجا ہو، تو اس لیے ہم نے رمضان کے بعد کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا ایک سلسلہ لایا جائے اور وہ فی سبیل اللہ کہ جس میں بچے کو اسکول کی تعلیم بھی دی جائے اور حافظ قرآن بھی بنایا جائے، اور تاکہ وہ جب حافظ قرآن بن جائے تو اس قابل ہو کہ وہ 9 اور 10 کے امتحانات میں شریک ہو سکے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، بس دعا بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی رمضان کے بعد قائم ہو سکے گا درس نظامی کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی علامہ ارشاد صاحب کی، یہ عشاء کی نماز کے بعد درس نظامی کلاسیں بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور عید کے بعد ان کا ایک ایسا اسکول سسٹم بھی جاری کرنے کا ارادہ ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم بچے کو دی جائے۔ تو اس حوالے سے جو احباب رابطہ کرنا چاہیں، جامع مسجد فیضان مصطفیٰ میں حضرت ہوتے ہیں، وہاں پر امام و خطیب ہیں، وہاں جو ہے آپ ان سے رابطہ کریں۔ آئیے اب اختتام کی طرف چلتے ہیں، ہمارے عمیر بھائی یہاں تشریف فرما ہے۔ عمیر بھائی آج کون سی مرتبہ سنائیں گے ہمیں؟ الحمدللہ دعوت کی شکر ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدن، اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک بدن، تیری دید کو اپنی عید کہے، تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، دیتے ہیں صدا خواجہ کریت آباد رہے تیرا پاک وطن، دیتے ہیں صدا خواجہ کریت آباد رہے تیرا پاک وطن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدن، یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے ہے ولی
مانگتوں پہ نظر یا گردش کر آباد رہے تیرا پاک قدم. میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین. مولا کریم اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن احباب نے اس میں حصہ ملایا اور جو اس نشست کا حصہ بنے اور جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو دیکھا، مولا کریم سب کو کروڑاں نعمتوں سے مالا مال فرما. مولا کریم جو کچھ یہ کوشش اور صحیح فرما رہے ہیں، مولا کریم اسی طرح ہم سب کو مل کر دین متین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنی اولاد کے معاملے میں مولا کریم دین متین کے مطابق خود کو اور اولاد کو ڈھالنے کی توفیق سے مالا مال فرما اور اس رمضان المبارک کی خوب برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما. اور مولا کریم جو نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں، مولا کریم ان کی نماز تراویح قبول فرما. جو روزے رکھ رہے ہیں ان کو روزے قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو جادو کے امراض میں مبتلا ہیں مولا کریم انہیں جادو سے صحت یابی نصیب فرما. جو اثرات کی آزمائش میں مبتلا ہیں مولا کریم اثرات سے چھٹکارا نصیب فرما. ہمارے جن بچوں کے بہنوں کے مولا کریم رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما. ان کے لیے آسانیاں اور اسباب پیدا فرما. مولا کریم اس گھر پر اپنا خاص فضل فرما. مولا کریم ہمارے عدنان بھائی کے رزق میں برکتوں کا، رحمتوں کا، نصرتوں کا نزول فرما. ہمارے عالم بھائی مولا کریم جو اس ٹرانسمیشن کا اہم جز ہیں، مولا کریم ان کے حال پر اپنا خاص فضل فرما. شفیق بھائی، عمیر بھائی، فیصل بھائی کہ مولا کریم کوشش کو قبول فرماتے ہوئے مل اپنا خاص فضل فرما. بالخصوص مولا کریم حافظ غلام رسول طیبی صاحب کہ اس کا شانے پر اپنا خاص فضل فرما. خوب دین کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں مولا کریم عطا فرما. مولا کریم کل دعاؤں کو، حاجتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. الہی در جنابی دعا منظور کن، بخشش ایمان تندرستی کل مصیبت دور کن. آمین آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم. ناظرین، اپنے میزبان محمد عدنان رضا قادری کو اجازت دیجیے ان آخری کلمات کے ساتھ. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل ہمارا پروگرام بھی ایک الگ نوعیت کا ہوگا. ہمارے ایک خاص مہمان انشاءاللہ وہ ہوسٹ بنیں گے، وہ تشریف لائیں گے. یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور مجھے سن کے یقیناً آپ بور ہو چکے ہوں گے. جب ایک نیا ٹیسٹ آپ کے سامنے آئے گا تو یقیناً آپ لذت محسوس کریں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.